اللہ رب العزت راضی ہو چکا ہے کس سے؟ انل مومنین، مومنین سے۔ وہ مومنین کون ہیں؟ جن کے لیے یہ سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے وہ صحابہ کرام ہیں۔ وہ کون ہیں؟ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہیں۔ اللہ تو کہتا ہے میں ان سے راضی ہو چکا ہوں، اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ انہیں دے چکا ہوں، عطا کر چکا ہوں۔ کن لوگوں کو؟ جو ایمان والے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے ایمان کا ذکر کرے، ان کے مومن ہونے کی گواہی دے، اور کوئی شخص اٹھ کر کہے کہ صحابہ مومن نہیں تھے، وہ پھر چکے ہیں۔ تو اب بات اللہ رب العزت کی مانے یا ان بیوقوف لوگوں کی مانے؟ وہ تو ایمان والا کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب کے صحابہ ایمان والے ہیں، میں ایمان والوں سے راضی ہو چکا ہوں۔ اب یہاں ایک اور بات عرض کرتا ہوں، فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اگلے جو الفاظ ہیں نا ان پر غور کریں۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ رب العزت ان صحابہ، ان بیعت کرنے والوں کے دلوں کے اندر جو چیز ہے وہ جان چکا ہے، وہ جان چکا ہے۔ یہاں ایک بات علم کے حوالے سے، عقیدے کے حوالے سے کرتا ہوں۔ ایک ہے اللہ رب العزت کا علم، خالق کا علم، اور ایک ہے مخلوق کا علم۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ مشکل بات تو نہیں کر رہا میں، آسان لفظوں میں بات عقیدہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک ہے اللہ رب العزت کا علم اور ایک ہے مخلوق کا علم۔ اللہ رب العزت کا علم اس کا ذاتی علم ہے، اس کا ذاتی علم ہے۔ مخلوق کا علم اللہ رب العزت کا عطا کردہ علم ہے، اللہ رب العزت کا عطا کردہ علم ہے۔ نبی ہو، رسول ہو، پیغمبر ہو، ولی ہو یا عام علم رکھنے والا ہو، ان سب کو جو علم عطا فرماتا ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ اب علم حاصل کرنے میں کسی کا محتاج نہیں، اور باقی ساری کائنات کو جو علم دیا جا رہا ہے وہ اللہ دینے والا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نبی پاک کو علم ہے، انبیاء کو علم ہے، تو کوئی شخص اٹھ کر یہ کہے نہیں جی نبی پاک کو علم نہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے علم دینے پر وہ اعتراض کر رہا ہے، اللہ رب العزت کی عطا پر اعتراض کر رہا ہے۔ جب اللہ نے علم دیا ہے تو محبوب نے علم لیا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے الرحمن علم القرآن۔ جب اللہ کہتا ہے کہ میں نے محبوب کو علم دے دیا ہے، کتنا علم دیا ہے؟ علم القرآن، سارا قرآن پڑھا دیا ہے۔ اب سارے قرآن میں کیا کیا ہے؟ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں جس کا علم قرآن میں نہ ہو، اور اللہ نے سارا قرآن پڑھایا ہے، اور محبوب سارا قرآن سیکھتا ہے۔ تو اب جب اللہ نے سارا قرآن پڑھا دیا ہے اور ہر خشک و تار چیز قرآن کے اندر ہے اور محبوب کو پڑھا دی ہے، تو ساری کائنات کی اشیاء کا علم میرا محبوب رکھتا ہے۔ یہ تخصیص کرنا جہالت پر مبنی ہے، انہیں قرآن و سنت کا علم نہیں کہ اس چیز کا علم ہے اور اس چیز کا علم نہیں ہے۔ نبی پاک کے حوالے سے یہ بات کرنا کہ آپ کو یہ علم ہے یہ علم نہیں، یہ تخصیص قرآن کی کسی آیت سے ثابت نہیں۔ جب وہ کہہ رہا ہے علم القرآن، قرآن ہے نہیں یہ سورہ رحمان، الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھا دیا ہے۔ کتنا سکھایا ہے؟ 10 پارے، بولو نہیں یار، 5 پارے، 15، 18، 20،
29 شاید 1 سپارہ چھوڑ دیا ہو، شاید 1 سپارہ چھوڑ دیا ہو، باقی سارا پڑھایا ہو نہ۔ القرآن علم القرآن، جب سارا قرآن پڑھایا ہے تو پھر باقی بچا کیا ہے؟ پھر بچا کیا ہے؟ سارا قرآن پڑھا دیا ہے، جب سارا قرآن پڑھا دیا ہے پھر ساری کائنات کا علم مصطفیٰ کو حاصل ہو گیا ہے۔ اور دوسری بات جو بنیادی عقیدے کی بات ہے وہ عرض کرتا ہوں کہ خالق اور مخلوق کے علم میں فرق کیا ہے؟ خالق اور مخلوق کے علم میں فرق کیا ہے؟ پہلا فرق میں نے بیان کیا ہے کہ وہ اپنے علم میں کسی کا محتاج نہیں، کسی سے حاصل نہیں کرتا، اور کائنات مخلوق جو ہے وہ اپنے علم حاصل کرنے میں اللہ رب العزت کی محتاج ہے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ جو لوگ اہل سنت کے عقیدے پر اعتراض کرتے ہیں گویا وہ نہ ہمارے عقیدے کو جانتے ہیں، نہ قرآن کو جانتے ہیں، نہ انہیں قرآن آتا ہے، نہ انہیں سنت آتی ہے، نہ انہیں حدیث آتی ہے، نہ ان کے پاس روایت ہے نہ درایت ہے، وہ عقل و نقل سے خالی ہیں۔ دوسری بات جو بنیادی فرق ہے وہ کیا ہے کہ جو خالق کا علم ہے وہ ظہور شے سے پہلے، ظہور شے سے پہلے اسے علم ہوتا ہے۔ ہمارا علم کیا ہے؟ جب کوئی بات ہوتی ہے، کسی شے کا ظہور ہوتا ہے، کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے، تو واقعہ رونما ہونے کے بعد، کسی ایکشن کے بعد، کسی شے کے ظہور کے بعد، کسی عمل کے سامنے آنے کے بعد ہمیں علم ہوتا ہے، اس سے پہلے ہمیں علم نہیں ہوتا۔ یہ مخلوق کا علم ہے۔ جب کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، فلاں جگہ بم پھٹا ہے جو آج کل ہو رہا ہے، فلاں علاقے میں ڈرون اٹیک ہوا ہے، ہونے کے بعد ہمیں علم ہوا ہے۔ اور اللہ رب العزت کی ذات کیا ہے کہ ابھی واقعہ رونما نہیں ہوا، ظہور شے نہیں ہوا، ابھی عمل وجود میں نہیں آیا، تو اللہ رب العزت پہلے جانتا ہے۔ جو بات جو اس عقیدے کو جان لے گا، جو تقدیر کا بنیادی عقیدہ ہے، جو تقدیر پر بنیادی اعتراض کیے جاتے ہیں کہ جب اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ فلاں بندے نے گناہ کرنا ہے، فلاں بندے نے یہ عمل کرنا ہے، تو پھر اس کو جہنم ہوگی، تو جب اس نے جنت اور جہنم کا فیصلہ کر دیا ہے تو پھر اب عمل کی کیا ضرورت ہے؟ تقدیر کا جو بنیادی معاملہ ہے، اس عقیدے کے بعد یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے علم سے جان چکا ہے کہ فلاں شخص فلاں صدی میں آئے گا، فلاں جگہ آئے گا، یہ عمل کرے گا، اس عمل کے بدلے میں اسے یہ سزا دی جائے گی، تو اس کا علم ازلی ہے، ابدی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کے اندر جو کچھ ہے وہ جان لیا ہے، اور اس کا علم، اس کی رضا کسی حادثے کی وجہ سے تبدیل نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت کی رضا، جن کو وہ رضا کا، اپنی خوشنودی کا، اپنے راضی ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا کر چکا ہے، اب کوئی حادثہ رونما ہوتا ہے، کوئی گناہ رونما ہوتا ہے، کوئی عصیاں ہوتا ہے، تو اب عصیان کوئی گناہ اس کی رضا کو ختم نہیں کرتا۔ اس کی رضا کو ختم نہیں کرتا، تو وہ جو اللہ رب العزت فرما رہا ہے رضی اللہ عن المؤمنین، وہ ان ایمان والوں سے راضی ہو چکا ہے۔ اب رضا کے بعد اگر کوئی واقعہ رونما ہو جاتا ہے، اللہ پھر بھی ان سے راضی رہتا ہے۔ یہ صحابہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ جو اہل تشیع حضرات ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں فلاں کام کیا ہے، فلاں عمل ہوا ہے، فلاں عمل ہوا ہے، اس کی وجہ سے وہ ایمان سے نکل چکے ہیں۔ نہ مومن ہونے کا اعلان کر دیا،
رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیا، اب کسی حادثے کی وجہ سے اس کی کیوں نہیں ختم ہوتی؟ اس کی رضا جو ہے نا، اس کا علم جو ہے، اللہ رب العزت کا علم جو ہے وہ ازلی ہے، ابدی ہے، اس کی صفت ذاتی ہے، اس کی صفت ذاتی ہے۔ جس طرح وہ ذات قائم ہے اس طرح اس کا علم بھی قائم ہے، ختم ہونے والا نہیں کہ کل نہیں تھا اور آج ہے اور کل نہیں ہوگا، نہ، جب سے وہ ذات ہے تب سے اس ذات کے ساتھ صفت علم ہے، اور جب تک وہ ذات ہے تب تک علم، صفت علم اس کے ساتھ ہے، یہ اس کی ذاتی صفت ہے۔ تو اب اس کی ذاتی صفت حادث ختم نہیں کر سکتی۔ ایک ہے قدیم اور ایک ہے حادث۔ حادث کیا ہے؟ آج ہے کل نہیں ہے، کل نہیں تھا آج ہے۔ اور قدیم جو شروع سے ہے، ازل سے ہے اور ابد تک۔ اور ازل اور ابد کی تعریف کیا ہے؟ ازل اسے کہتے ہیں جس کی ابتدا نہ ہو، اور ابد اسے کہتے ہیں جس کی انتہا نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت کا علم یہ اس کی صفت ذاتی ہے، نہ اس کے علم کی ابتدا ہے اور نہ کوئی انتہا ہے۔ کیا کروں میں، یہ معاملے ایسے ہیں نا، عقیدہ کے معاملے ہیں نا، لیکن ہمیں عادت نہیں ہے نہ اس طرح کی گفتگو کرنے کی اور نہ اس طرح کی گفتگو سننے کی۔ میں دیکھ رہا ہوں ساتھی پریشان ہو رہے ہیں، لیکن یہ بنیادی باتیں ہیں، ان کو سیکھنا چاہیے۔ ہوتا کیا ہے، ممبر و محراب سے دو چار شعر پڑھے، کان پہ ہاتھ دھرا، شعر پڑھے، کام ختم، نہ، یہ بات نہیں۔ سب سے پہلی بات عقیدے کی ہے، اللہ رب العزت کی ذات کے حوالے سے عقیدہ، اس کی صفات کے حوالے سے عقیدہ، پھر رسالت کے بارے میں عقیدہ، ملائکہ کے بارے میں عقیدہ، کتابوں کے بارے میں عقیدہ، حشر نشر کے بارے میں عقیدہ، تقدیر کے بارے میں عقیدہ۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں جو ہمیں سیکھنی چاہیے، اور اس عقیدے کی بنیاد پر ہی جنت اور جہنم کا فیصلہ ہے۔ تو اب آسان بات کی طرف آتا ہوں، آسان لفظوں کی طرف آتا ہوں، اس بات کو چھوڑتا ہوں۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ رب العزت نے جان لیا ہے۔ کیا جان لیا ہے؟ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں کے اندر جو چیز ہے اللہ نے جان لی ہے۔ کیا چیز ہے؟ محبوب، ان کے دلوں کے اندر تیری محبت ہے، ان کے دلوں کے اندر تیری محبت ہے، تیرے ساتھ الفت ہے، یہ تیرے نام پر جان قربان کرتے ہیں، تیرے نام پر تن من دن سب کچھ قربان کرتے ہیں۔ محبوب، سب کچھ قربان کرتے ہیں۔ جو کچھ میں نے ان کے دلوں کے اندر دیکھا ہے، جو جذبہ دیکھا ہے، اس جذبے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو رضا کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا ہے۔ وہ جذبہ کیا ہے محبوب؟ وہ جذبہ کیا؟ اللہ نے کیا دیکھا ہے ان کے سینوں کے اندر؟ محبوب، تیرے ایک اشارے پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، تیرے ایک اشارہ ابرو پر اپنا ساری زندگی کی کمائی قربان کر دیتے ہیں، تیرے ایک اشارے پر اپنا سب کچھ خاندان چھوڑ دیتے ہیں، وطن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ محبوب، جو ان کے دلوں کے اندر تیرے لیے وفا ہے، تیرے لیے محبت ہے، تیرے نام پر مر مٹنے کا جذبہ ہے، تیری ذات پر اپنی جان قربان کرنے کا جو جذبہ ہے، میں اس جذبے کو جان چکا ہوں، اور اس جذبے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے۔ محبوب، ان کے سینوں کے اندر میں نے دیکھا ہے،
ان کے قلوب کے اندر میں نے دیکھا ہے، عالم ما فی قلوبہم، میں نے ان کے قلوب کے اندر دیکھا ہے، جان لیا ہے ان کے قلبوں کو، ان کے سینوں کے اندر جو دل ہیں ان دلوں کو جان لیا ہے۔ محبوب ان کے دلوں کے اندر تیری محبت ہے، سوائے تیری محبت کے ان کے دلوں کے اندر کوئی اور محبت نہیں، نہ مال کی محبت ہے، نہ جان کی محبت ہے، نہ اولاد کی محبت ہے، نہ وطن کی محبت ہے۔ محبوب ان کے سینوں کے اگر جو دل ہے اس دل کے اندر کوئی چیز ہے تو محبوب تیری محبت ہے۔ جن سینوں کے اندر مصطفیٰ کی محبت ہوتی ہے ان سینوں کو اللہ رب العزت رضا کا سرٹیفکیٹ دیتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ نمازیں بہت پڑھتے ہیں اس لیے اپنی رضا دے رہا ہوں، نا معافی قلوبہم۔ محبوب میں نے دیکھا ہے ان کے دلوں کے اندر تیری محبت ہے نا، تو محبوب اب تم نے کیا کرنا ہے؟ جب خدا ان کے دلوں کو دیکھ چکا ہے تو محبوب اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ وَاصْبِرْ لِنَفْسِكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ محبوب اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ محبوب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو ان کے ساتھ رکھنا ہے، ان کو چھوڑنا نہیں، ان کو کن کو نہیں چھوڑنا؟ صحابہ کو چھوڑنا نہیں۔ اللہ فرمان وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ محبوب ان کو چھوڑنا نہیں۔ کیوں نہیں چھوڑنا؟ یہ دن رات یا تیرا ذکر کرتے ہیں اور یا پھر میرا ذکر کرتے ہیں، اور پھر صبح و شام یہی ذکر کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی اور کوئی رضا نہیں، کوئی اور طلب نہیں۔ یریدون وجہہ، یہ ہر وقت یا تیرا مقرہ دیکھنا چاہتے ہیں یا میرا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ محبوب کبھی بھولے میں بھی اپنی نظریں ان سے ہٹا نہ لینا۔ تَعْدُ یہ مخاطب کا صیغہ نہیں، امر کا صیغہ نہیں، یہ مؤنث کا صیغہ ہے، اور اس کا فاعل عیناکا۔ محبوب آپ کی نظریں ان سے ہٹے نہ، یہ نہیں کہا کہ آپ اپنی نظریں ان سے نہ ہٹائیے، نہ، میرے آقا کی ذات ہی ایسی ہے کبھی نظریں ہٹاتی نہیں۔ کوئی غلام ہو، کوئی آپ سے محبت کرنے والا ہو، اور آقا کی مالک کی شان یہ ہوتی ہے کہ جو اپنے غلام سے نظریں نہ ہٹائے، اور سب سے بڑی کائنات کے اندر جو ذات ہے وہ مصطفیٰ کی ذات ہے، اور مصطفیٰ اپنے غلاموں سے نظریں کس طرح ہٹا سکتا ہے؟ تو محبوب کبھی بھولے میں بھی، کبھی بے دھیانی میں بھی ان سے آپ کی نظریں نہ ہٹے۔ کیوں نہ ہٹیں؟ اس لیے محبوب کہ ان کی زندگی یہ آپ کی نظروں پر لگی ہوئی ہے۔ یہ اگر زندہ ہیں تو آپ کے دیکھنے کی وجہ سے زندہ ہے۔ محبوب جب آپ کی نظریں ان سے ہٹے گی تو ان کے جنازے اٹھا کریں گے۔ اگر یہ زندہ ہیں، ان کے اندر زندگی ہے، یہ شب و روز گزار رہے ہیں، دن رات کی مصیبتیں برداشت کر رہے ہیں، تو اس کا سبب کیا ہے؟ محبوب سارا دن بھوکے رہتے ہیں، بھوک کی کوئی پرواہ نہیں، پیاسے رہتے ہیں، پیاس کی کوئی پرواہ نہیں، لباس جسم پر نہیں ہے۔ ساری دنیا یہ چاہتی ہے، سارے انسان یہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس مال ہو، دولت ہو، لباس ہو، گھر ہو، گاڑی ہو، سواری ہو، سب یہ چاہتے ہیں۔ لیکن محبوب یہ انہیں نہ گھر کی طلب، صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کریں نہ انہیں گھر کی طلب، نہ لباس کی طلب،
نہ اپنی جان کی طلب، نہ زندگی کی طلب. محبوب انہیں کسی شے کی طلب نہیں. اگر طلب ہے تو تیری نگاہ محبت کی طلب ہے، تیری نگاہ محبت کی طلب ہے. محبوب اگر تو اپنی نظریں ان سے ہٹا لے گا، بے دہانی میں بھی اگر تیری نظر ان سے ہٹ جائے گی، سارے غم یہ برداشت کرتے ہیں، سارے دکھ جھیلتے ہیں، ساری مصیبتیں برداشت کرتے ہیں، لیکن ایک بار جو تو محبت کے ساتھ ان کو دیکھتا ہے سارے غم بھول جاتے ہیں، سارے غم بھول جاتے ہیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. محبوب بھولے میں بھی ان سے نظر نہ ہٹانا، جو ہی تیری نظر ہٹے گی ان کی روح نکل جائے گی. یہ حکم دیا جا رہا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے. کن لوگوں کے لیے؟ بولو نا، ایمان والوں کے لیے، صحابہ کے لیے. وہ لوگ جو شب و روز اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں، جو محبوب کے نام پر سب کچھ قربان کرتے ہیں. اللہ رب العزت مارا ہے محبوب انہیں چھوڑنا نہیں ہے، ان کے ساتھ رہنا ہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. اور محبوب یہ جو لوگ آج تجھ سے بیعت کر رہے ہیں، عَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، جو ان کے دلوں کے اندر ہے رب جان چکا ہے. ہمارا علم، ہم دوستی کرتے ہیں بعد میں ناراض ہو جاتے ہیں، محبت کرتے ہیں بعد میں نفرت کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ یہ شخص ہم سے محبت کرتا ہے. جب وہ محبت چھوڑ دیتا ہے تو ہم بھی نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ آنے والا وقت جو ہے اس کا علم ہمیں نہیں ہے. آنے والا وقت جو ہے اس کا علم ہمیں، آج دوستیاں ہیں کل دشمنیاں ہیں، آج محبتیں ہیں کل نفرتیں ہیں. لیکن اللہ رب العزت کی ذات جو رضا کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ امام روز بہان بکری فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کل بھی ان سے راضی تھا اور قیامت تک ان سے راضی رہے گا، ان سے راضی رہے گا. یہ امام روز بہان بکلی تفسیر رائس البیان کے اندر نقل فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو سرٹیفکیٹ دیا ہے رضا کا، محبت کا، تو وہ کیا ہے؟ اللہ کل بھی ان سے راضی تھا اور آج بھی ان سے راضی ہے اور قیامت تک ان سے راضی رہے گا، کیونکہ اس نے رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے. ہماری محبتیں نفرتوں میں تبدیل ہوتی ہیں، آج ایک پارٹی میں کل دوسری پارٹی میں، آج پیپل پارٹی میں کل نون لیگ میں. لیکن اللہ رب العزت کی جو رضا ہے جس کو مل چکی ہے اس کو مل چکی ہے، اس کو مل چکی ہے. تو یہ 1400 صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو غزوہ حدیبیہ، صلح حدیبیہ کے نام سے جنہیں ہم یاد کرتے ہیں، اس میں شامل ہوئے اور درخت کے نیچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لی.